آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، اپنے گھر میں کمرے میں سویا ہوا تھا، تو مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو گئی۔ میرے گھر میں مصطفیٰ کریم حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام چہرہ بطحا کی زیارت کروانے، اپنی سیاہ زلفوں کی زیارت کروانے کے لیے مجھے میرے گھر میں تشریف لے آئے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں سونے سے پہلے حضور کی ذات پر ایک میں نے تعداد مقرر کی ہوئی تھی، ایک وظیفہ ایک تعداد درود و سلام پڑھنے کی مقرر کی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس رات بھی میں حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ جب سو گیا سر کی آنکھیں لگ گئی تو دل کی آنکھیں کھل گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دیدار کروانے کے لیے تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ یہ اپنا وہ منہ میرے پاس کر جس سے تو میری ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ اب منہ پاس کیوں کرنا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ منہ پاس کر جس سے تو میری ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے، تاکہ میں اسے بوسہ دوں، تاکہ میں اسے حضور فرما رہے ہیں، کسی عام شخص نے نہیں کہا۔ رب کے محبوب نے فرمایا کہ اپنا وہ منہ آگے کر جس سے تو میری ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے، تاکہ میں اسے بوسہ دوں۔ آپ سوچے کہ یہاں آپ کو اگر کچھ آپ کے گلی محلے میں آپ کا کوئی بڑی شخصیت، کوئی وزیر بشیر آ جائے، وہ آپ کو پکڑ کر سینے سے لگا لے تو آپ کا سینہ وہ غرور اور تکبر سے پھٹنے والا ہو جائے گا کہ فلاں نے مجھے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ یا آپ کو کوئی محلے کا معزز بندہ آپ کے ہاتھ کو، آپ کے چہرے کو بوسہ دے لے تو آپ بھولے نہیں سمائیں گے کہ فلاں شخص نے مجھے بوسہ دے لیا ہے، میرا ماتھا چوم لیا، میرے ہاتھوں کو چوم لیا۔ تو اس شخص کی کیا شان ہوگی، کیا مقام ہوگا جس کے چہرے کو، جس کے منہ کو، جس کی گال کو میرے مصطفیٰ نے بوسہ دے دیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے چہرے کو بوسہ دیا تو میرے گھر میں اتنی خوشبو پھیل گئی، ایسی خوشبو پھیلی، کستوری سے بھی افضل اور اعلیٰ ایسی خوشبو پھیلی، کہتے ہیں کہ میری بیوی جو گھر میں سوئی ہوئی تھی صرف اس خوشبو کے پھیلنے کی وجہ سے جاگ اٹھی۔ اور یہ مقام انہیں کیسے ملا؟ حضور کا ذکر خیر کرنے سے، حضور کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے سے انہیں یہ مقام ملا کہ میرے مصطفیٰ نے درود پڑھنے والے اپنے غلام کا، درود پڑھنے والے اپنے غلام کا منہ چوم لیا۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے درود پڑھنے والے غلام کا، درود و سلام کے خادم کا، محمد کا وظیفہ کرنے والے کا، صلی علی محمد کی صدائیں لگانے والے کا، صلی اللہ علی محمد کی صدائیں بلند کرنے والے کا میرے مصطفیٰ نے منہ چوم لیا۔ لگتا ہے سمجھ نہیں لگی۔ آپ سوچیں کہ حضور نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام محمد کا وظیفہ کرنے والے کے منہ کو بوسہ دے دیا۔ حضور نے اپنے غلام کا منہ چوم لیا تو اس غلام کی کیا شان ہوگی، اس غلام کا کیا مقام ہوگا جس کے گھر میں میرے مصطفیٰ کریم جلوہ گر ہو گئے۔ پھر جلوہ گر ہو کر میرے مصطفیٰ نے اپنے غلام کے منہ کو بھی بوسہ دے دیا، اور پھر نصیحت بھی کی کہ میری ذات پر اور کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنا، کہ میری ذات پر